سے جب پوچھا گیا کہ کون سا عمل اسلام کے اندر افضل ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ۔ کیسے پھیلاؤ؟ دوسری روایت میں آیا ہے سلموا علی من عرفتم ومن لم تعرفوا، جو بھی آپ کے سامنے سے آدمی گزرا ہے، جس کے پاس سے آپ گزر رہے ہیں، چاہے آپ اس کی جان پہچان رکھتے ہیں چاہے آپ اس کی جان پہچان نہیں رکھتے، آپ اس کو سلام ضرور کریں۔ اس طرح سلام کو پھیلائیں۔ اکثر لوگ اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو سلام نہیں کرتے، تو ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو افضل عمل اس کو بتایا ہے، تو کثرت کے ساتھ سلام جو ہے اس کا استعمال کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور سرکار نے فرمایا کہ افضل اعمال میں سے ایک یہ ہے۔ پھر فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا عمل افضل اعمال میں سے کیا ہے کہ کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ شارحین اس کی شرح یہ کی ہے کہ اس کا مطلب بھی یہ سلام کے طرح ہے کہ کھانا کھلاؤ اس شخص کو بھی جس کو تم جانتے ہو کہ اس نے کھانا نہیں کھایا ہوا، یا محتاجی اس کو کھانا کھانے کی ضرورت ہے، اور کھانا اس کو بھی کھلاؤ کہ جس نے جو کھانا اپنے گھر میں جا کے کھا سکتا ہے اس کو بھی کھانا کھلاؤ، یعنی جو غریب ہے اس کو بھی کھانا کھلاؤ، فقیر کو بھی کھانا کھلاؤ، اور جو امیر ہے مگر مسلمان ہے اس کو بھی کھانا کھلاؤ۔ اور اس میں سلام میں اور کھانا کھلانے میں ائمہ محدثین نے یہ شرط رکھی ہے کہ بشرطے کہ آپ کو معلوم ہو یا اندازہ ہو کہ جس کے پاس سے میں گزر رہا ہوں یہ مسلمان ہے، پھر سلام کہنا۔ مگر جہاں ملے جلے رہتے ہوں، مسلم غیر مسلم، تو وہاں پر اندازے سے اگر آپ کا جی یہ فیصلہ کرے کہ یہ مسلمان ہوگا تو آپ سلام کہہ دیں، اور اگر اندازہ آپ کا یہ ہے کہ مسلمان یہ نہیں ہوگا تو پھر آپ اس کو سلام مت کریں۔ مسلمانوں کو سلام کرنا ہے، اور کھانا جو ہے نا وہ بھی مسلمان کو کھلانا ہے، چاہے غریب ہے تو بھی اس کو کھانا کھلانے کا ثواب ہے، چاہے امیر ہے تو اس کو بھی کھانا کھلانے کا ثواب ہے۔ لیکن اگر فقیر کو، محتاج کو کھانا کھلائیں گے تو اس کا ثواب امیر آدمی کو کھانا کھلانے کے مقابلے میں زیادہ ہوگا، اور امیر آدمی کو کھانا کھلائیں گے تو اس لیے اس کا ثواب ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک امتی کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں، اور اس کھانا کھلانے کی برکت سے ان دو امتیوں کے درمیان محبت پیدا ہوگی۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ایک حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تصاحب الا مؤمنا، آپ نے فرمایا کہ مت سنگت کر، مت سنگت کر مگر مسلمان کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ سنگت کرو، مسلمان کے ساتھ سنگت کرو۔ ہاں مجبوری کوئی اگر ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، دوسرے کے ساتھ بھی سفر کر سکتے ہو، لیکن یہ کہ سفر جو ہے یہ اگر کرنا ہے تو مسلمان ساتھی جو ہے اس کے ساتھ سفر کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، اور کوشش کر کے تیرا کھانا جو ہے یہ وہی شخص کھائے کہ جو صاحب تقوی ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والا ہے، کہ اس کا ثواب جو ہوگا اس کے برابر دوسرے مسلمان کو کھانا کھلانے کا ثواب نہیں ہوگا۔ لیکن تو بھی اگر دوسرا مسلمان ہے، غیر متقی ہے، غیر پرہیزگار ہے، اس کو بھی اگر آپ کھانا کھلائیں گے، اگرچہ خود امیر ہے تو اس کو بھی کھانا کھلانے کا ثواب ہوگا، کیونکہ اس سے دو امتیوں کے درمیان محبت کا رشتہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔